اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعین غیر الناصر ومعین۔ ہماری گفتگو شیطان، وہ دنیاوی شیطان کے جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا، جنہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی، جنہوں نے اپنے زمانے میں کبھی کسی نبی کی بات نہیں مانی، اسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن سے آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ قرآن کسے دشمن دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ ابھی تک جو بات ہم یہاں تک لے آئے ہیں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ جو ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ارض مقدسہ، اور یہی وہ ارض مقدس ہے کہ جس کے لیے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایک ایسی زمین جو بہت مقدس خدا نے جس کا اطراف بہت ہی بابرکت قرار دیا ہے، اس میں داخلے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، جاؤ تم جا کے، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو۔ یعنی یہ ان کی حالت ہے کہ خدا کے وجود کو بھی ایک زمینی وجود یا انسانی وجود کی صورت میں دیکھتے ہیں، مادی وجود کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ اذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب جاؤ، فقاتلا، اور تم دونوں مل کے جا کے لڑو اس قوم سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی لمبی اور اتنی مضبوط، اور سورج سے جو ہے نا وہ مچھلیاں سمندر سے لے کے سورج کے سامنے بھون کے کھانے والے لوگ، یعنی جو بہرحال ہم نے کہا کہ انہوں نے مختلف قسم کے افسانے گھڑے کہ ہم کیوں حضرت موسیٰ کے ساتھ داخل نہیں ہوئے سرزمین پر۔ یہ بات ہم گزشتہ کر چکے ہیں آپ سے، یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال قرآن کی آیت پر یہ کہتی ہے کہ ان کو 40 سال تک یہ بددعا مل گئی کہ اب یہیں صحرا میں گھومتے رہو، اور ان کے سامنے صحرا ہی صحرا۔ یہ 40 سال تک مختلف راستوں پر جاتے تھے کہ شاید کوئی ہدایت ہمیں مل جائے، راستے نظر آ جائیں، کوئی شہر نظر آ جائے، کوئی علاقہ ہو، اور پھر واپس گھوم پھر کے رات کو وہیں آ جاتے تھے، صبح نکلتے تھے، رات کو پھر وہیں آ جاتے تھے۔ پورے 40 سال ایک پوری نسل ختم ہو گئی، وہ جو نافرمان قوم تھی، نافرمان نسل تھی، پوری ختم ہو گئی۔ پھر یوشع بن نون آئے اور انہوں نے ان کو فلسطین میں داخل کیا۔ فلسطین داخل ہونے کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کہ انبیاء کی بات ماننا شروع کر دی، اس وقت سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک انہوں نے اتنا فساد برپا کیا ہے، اور جو سب سے بڑا فساد قرآن نے خود جس کی طرف اشارہ کیا وہ انبیاء کا قتل ہے۔ میں یہاں پر 2 آیات انبیاء کے قتل کے عنوان سے جو ان کی طرف قرآن نے منسوب کیا ہے، انبیاء قتل، آل عمران کی آیت ہے 181 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ دیکھیے آپ ان کا انداز دیکھیے کہ بتحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں۔ یہ ان کے جملے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ فلسطین میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جو بھی نبی آئے، اور زیادہ تر نبی انہی کے اپنے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں کہ جن کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں یہ ان کے افکار اور نظریات ہیں کہ بے شک اللہ محتاج اور ہم بے نیاز ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ثبت کریں گے، لکھیں گے، اور روز قیامت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب جلانے والے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ اسی طرح سے 183 میں 183 آیت ہے یہی آل عمران کی، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسولہ حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، وہی جو بات تم کہا کرتے تھے، فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی رسول روشن دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آئے، جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ بھی لائے، یعنی وہی جو تم کہتے ہو کہ پرانی کتابوں میں ہمارے لکھا ہوا تھا وہ بھی لے کر آئے۔ یہ رسول آئے، رسول اللہ خود اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ ہم تو جو کتاب لائے اس میں وہ بھی لکھا ہوا تھا جو تمہاری کتابوں میں پہلے لکھا ہوا تھا۔ تو تم لوگوں نے انبیاء کو قتل کیوں کیا، انہیں قتل کیوں کیا؟ قرآن کہہ رہے فَإِنْ، اگلی آیات، فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ۔ یہ تو
اے رسول یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، یہ ان کا کام ہے، اور انہوں نے ہمیشہ من قبلک آپ سے پہلے والے جاؤ بالبینات، وہ کہ جو بینات لے کر آئے، والزبر وکتاب المنیر، ان کی حالت یہ ہے کہ روشن کتاب لے کر آنے والوں کو، مختلف صحیفے لانے والوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ہم ان تمام سالوں کو کہ جو ان کے فلسطین میں داخل ہونے سے لے کر اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فلسطین آنے تک کہ جو دورانیہ ہے، اس میں جتنا انہوں نے قتل عام اور انبیاء قتل عام کیا، یہ ہم انشاءاللہ جب قرآن کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی زبانی ان کا تعارف کروانا شروع کریں گے کہ انہوں نے کتنی ہی جگہوں پر جھٹلا دیا، کتنی جگہوں پر رسول اللہ کو جھٹلا دیا، یعنی اپنے انبیاء کی جو ہے وہ تکذیب کرتے رہے، پھر انبیاء قتل عام کرتے رہے، پھر اسلامی کتابوں میں آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کر لیں گے کہ جب ہم رسول اللہ کی زبانی انشاءاللہ تعارف کروائیں گے اس قوم کا۔ ابھی تو ہماری زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ ہم مختلف انبیاء کے زمانے میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا جو ان کی روش رہی ہے اس کی طرف متوجہ کریں۔ بہرحال پھر یہ فلسطین میں پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومت بھی بنی، یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہی ہے، وہ بھی انبیاء انہی کے درمیان آئے تھے، اور ان انبیاء کا بھی بڑا ہدف یہی تھا کہ جو انہی زبانی موجود ہے، بڑا ہدف یہی تھا کہ وہ اس قوم کی ہدایت کریں، یعنی وہ مخصوص قوم کے لیے آئے تھے، اس قوم کے لیے کس کی ہدایت کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت، عالمی حکومت، مضبوط حکومت حضرت سلمان کو ملی ہے، حضرت سلیمان کو ملنے والی حکومت سب سے بڑی حکومت ہے اور سب سے زیادہ آپ کا مضبوط اور اقتدار بہت مضبوط تھا اس حکومت میں، لیکن انہوں نے نہ ان کے ساتھ کام کیا، ان کو بھی جھٹلاتے رہے، ان کو بھی تنگ کرتے رہے، اور پھر بات جو ہے وہ حضرت مریم تک پہنچ گئی۔ جب حضرت مریم اور حضرت زکریا کا ذکر آپ پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ حضرت زکریا کو جھٹلانے والے یعنی بت پرستوں کے مقابلے میں جھٹلانے والے یہی لوگ ہیں۔ ہم تعجب کرتے ہیں، یعنی یہ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ بت پرستوں کو فوقیت دینے لگتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو انبیاء اور یعنی پتہ ہے ان کو کہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے کے انبیاء نے کہی ہے، یا وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے، وہی بات کر رہے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی ہے، یا خود تمہارے اصل جد ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہی ہے۔ یعنی ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے جھٹلانا شروع کیا، اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ حضرت زکریا تبلیغات کر رہے ہیں اور یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، بت پرستوں کو باقاعدہ ان کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا حال جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے انہوں نے یہ کیا ہے، بالکل شہادت اتنی مظلومانہ ہے کہ انہیں بھی حسین ثانی کا لقب ملتا ہے کہ ایک درخت کے اندر جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں اس بنیاد پر، یعنی انہی لوگوں سے کہ جو بت پرستوں کو حضرت یحییٰ کے خلاف بھڑکا کے لے آئے ہیں، اور پھر حضرت یحییٰ کی درخت میں پناہ لیتے ہیں، اور پھر کوئی شیطان کی صورت جو انسانی صورت میں شیطان آ جاتا ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس پوری کہانی کو پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ بت پرستوں کا ساتھ دینا اور اپنے ہی کم سے کم اگر ہم کہیں کہ اپنے مذہب پہ نہ مانتے ہو حضرت زکریا کو، تو یہ تو کہو کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یہ بھی آسمانی کتاب میں ان کا بھی تذکرہ موجود تھا، تو انہوں نے خدا پرستوں کے خلاف ساتھ دیا، بت پرستوں کا اور اپنے زمانے کے انبیاء کا باقاعدہ مخبری کر کر کے جو ہے نا وہ ان کو انہوں نے قتل کروایا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ جس پر بہرحال بہت کچھ دکھایا جا چکا ہے، صرف مسلمانوں نے ہی نہیں اس موضوع پر ڈاکومنٹریز یا فلمیں بنائی ہیں۔ پیشن آف دی کرسٹ آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی فلم ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کرسٹ کے ساتھ کیا کیا ہے، حضرت مسیح کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا انداز اپنایا ہے۔ بہرحال تو ابھی ہم یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے جھٹلا دیا اپنے رسولوں کو، اور اس رسول کو بھی کہ جو آخری کتاب لے کر آئے اور جو آخری نبی کے طور پر آئے، اور یہ کیسے پھر ایک سلسلہ ہے کہ یہ سب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں ہیں، لیکن جب رسول اللہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کئی قبائل جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کو فلسطین میں ہونا چاہیے تھا، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکنے کے بعد فلسطین میں داخل ہوئی تھی، وہ کس طرح سے ہمیں رسول اللہ کے اطراف میں نظر آتی ہے، مدینے اور مکے کے قریب نظر آتی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا جس کو ہم آئندہ لے کر آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔